جو شخص بدکاروں کی حالت سے واقف ہے اسے ضروری ہے کہ ان کے اعمال سے دور رہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ اپنے مال کے ذریعے تعریف کمائے، نام پائے اور اپنے آپ کو سوال سے بچائے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ آدمی کے افعال اس کے اقوال سے اچھے ہو، نہ یہ کہ اس کے اقوال تو بھلے ہو اور افعال خراب اور برے۔ سچا آدمی سچائی کی بدولت اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا اپنے مکر و حیلہ سے پا نہیں سکتا۔ عقل مند کو چاہیے کہ جاہل اور نادان سے اس طرح کلام کرے جس طرح طبیب بیمار سے گفتگو کرتا ہے۔ آدمی کو ضروری ہے کہ دنیا کے امراض کا علاج اس طرح سے کرے جس طرح بیمار اپنے جسمانی امراض کی دوا کرتا ہے، اور اس کی لذتوں سے اس طرح پرہیز کرے کہ جس طرح مریض مضر چیزوں سے پرہیز رکھتا ہے۔ چاہیے کہ آدمی کا علم اس کی گفتگو اور بیان سے زائد اور اس کی عقل اس کی زبان پر غالب ہو، اور جو باتیں زبان سے نکلتی ہے ان سے آدمی کی عقل کا اندازہ معلوم ہو جاتا ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ مال و دولت، زور و قوت، علم و لیاقت کے نشے اور مدح و ثناء اور جوانی کی ابتدا کی مستی سے بچا رہے۔ ان میں ایسی گندی اور ناپاک بو بری ہوئی ہے جو عقل کو سلب کر دیتی ہے اور وقار کو کھو دیتی ہے۔ آدمی کو چاہیے نیک علماء کی صحبت میں زیادہ رہے اور شریروں اور بدکاروں کی نزدیکی سے پرہیز کرے۔ جو شخص احمقوں کی دوستی کو غنیمت سمجھتا ہے وہ ذلیل اور خوار ہونے کے لائق اور سزاوار ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ قدم پھسلنے کے خوف سے ہمیشہ اپنے بچاؤ کی فکر میں رہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتا رہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی بلند ہمتی و پائے عہد اور کثرت کے ساتھ سخاوت کرنے پر فخر کرے، نہ کہ اپنے باپ دادا کی بوسیدہ ہڈیوں اور اپنے رذیل صفتوں پر اتر آئے۔ عقل مند کو چاہیے کہ جب لوگوں کو علم پڑھائے تو ان کو زیادہ ملامت نہ کرے اور سخت و سست نہ سنائے، اور اگر خود پڑھنے لگے تو ہر ایک بات پر ہاں میں ہاں نہ ملائے بلکہ ہر ایک مسئلے کی تحقیق کرتا جائے۔